ہاں میں ویسے یہ کہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے عارف پریزیڈنٹ نے اور ہم نے کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے جو بھی کریں گے جو آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے. مطلب آپ کے خیال میں یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے یا اسمبلی رک بھی سکتی ہے؟ میں ابھی کہہ نہیں سکتا، لیکن ہم پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کے بیچ میں رہ کے کھیلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج بلاخر صدر نے وہی کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی انہوں نے صدر مملکت ہونے کی بجائے پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہونے کا ثبوت دیا ہے. صدر مملکت کا مطلب ہوتا ہے کہ وفاق کا نمائندہ، لیکن آج ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو کیا وہ نہ صرف آئین سے انحراف ہے، لیکن جو ہے وہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل بھی ہے. اس سے پہلے والے ویلاگ میں ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئین کی جو شکیں ہیں یا جو تھرڈ شیڈول میں جو ان کی اوتھ ہے، اس اوتھ کے مطابق جو اس طرح کے امور ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ کسی شخص، کسی فرد، غیر متعلقہ فرد سے وہ ڈسکس نہیں کر سکتے، نہ انہیں بتا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے مشاورت کر سکتے ہیں. اور ان کے پاس جو ہے وہ اگر جب پی ایم کی یعنی وزیر اعظم کی جو ایڈوائس جب ان کے پاس پہنچے گی تو آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت ان کا کام ہے کہ وہ اس کو نوٹیفائی کریں، یعنی جو بھی ایڈوائس پرائم منسٹر کی طرف سے ان کو موصول ہو اور اس کو بالکل اگر اس کو کابینہ نے اس کی منظوری دی ہوئی ہو تو پھر اس کو 243 کے تحت اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یعنی ان کو سمری جیسے ہی موصول ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو لاہور پہنچنا ہے اور فوراً زمان پارک پہنچنا ہے اور فوراً کوئی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہو جائے گی. تو بہرحال وہ زمان پارک پہنچے، 45 منٹ تک انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد فواد چودھری نے کہا کہ اس ملاقات کا، یعنی ایک ایسے شخص سے ملاقات کا جو نہ تو پارٹی نہ تو جو ہے وہ رکن اسمبلی ہے، نہ وہ جو ہے وہ مطلب ایک سیاسی اس سے کوئی جو حکمران اتحاد ہے، نہ اس سے ان کا کوئی تعلق ہے، یعنی نہ اپوزیشن سے اس کا کوئی تعلق ہے. تاہم ان کا تعلق اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جب کوئی شخص صدر مملکت بن جاتا ہے یا صدر کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جس پارٹی سے ہوتے ہیں یا جس پارٹی کے وہ رکن ہوتے ہیں اس پارٹی کی رکنیت سے بھی وہ دستبردار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر اس قدر غیر جانبدار ہوتے ہیں کہ جب 20 سپٹمبر کو میر مرتضیٰ بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس وقت جو صدر تھے وہ فاروق لغاری صاحب تھے، اور فاروق لغاری نے سندھ میں امن و امان کا خراب مسئلہ اور مرتضیٰ بھٹو کی شہادت کا جواز بنا کر اپنی ہی قائد اور اپنی ہی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت جس نے ان کو صدر منتخب کروایا تھا، اور انہوں نے ہی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا. تو بہرحال جو ہے وہ صدر جو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، اور صدر کا کسی بھی پولیٹیکل مطلب اس کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوتی ہے، وہ محض وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ وفاق کی علامت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو ناظرین جس طرح ابھی بات کی جا رہی ہے کہ زمان پارک میں کیا ہوگا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو زمان پارک میں جو ملاقات ہوئی ہے اس کا آفیشل ہینڈ آؤٹ 6:30 سے 7 بجے کے درمیان پریزیڈنٹ ہاؤس سے جاری ہوگا. یہ مطلب اس میں کیا بات تھی؟ اگر جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب یا پارٹی کی طرف سے اتنی تو آئین کی خلاف ورزی آپ کر ہی چکے تھے، اتنا انحراف تو آپ کر ہی چکے تھے، تو یہ بھی کر لیتے کہ وہ آپ زمان پارک سے جو ہے وہ آپ باضابطہ طور پر اعلان کر دیتے. آپ نے آفیشیل ہینڈ آؤٹ جو جاری کرنا ہے اس میں آپ نے کیا میسیج دینا ہے؟ یہی میسیج دینا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ مشاورت کی اور جو ہے وہ ان دونوں اہم تقرریوں کا آئینی اور قانونی پہلوؤں سے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے آئینی اور قانونی ماہرین ہیں
ان سے مشاورت کی، اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان ہیں ان سے مشاورت کی، اور اس کے بعد ملک کے وسیع تر مفاد میں اور ملک میں جو سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے، اور جو ہے وہ معیشت کے استحکام کے لیے، یعنی جو اپنا جو صدر مملکت صاحب ہیں وہ ان دونوں افسران کی جو ہے وہ اپنا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی، اور اپنا لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے جو ہے وہ اس کی منظوری دی جاتی ہے، اور اس کے بعد نوٹیفائی کر دینا ہے اپنے رات تک۔ تو اتنی سی بات ہے جو آپ نے ایوان صدر سے جاری کرنی ہے، کیونکہ اس پریس ریلیز میں آپ حکومت سے انتخابات کا مطالبہ کر نہیں سکتے، اور اس پریس ریلیز میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو ہے وہ اپنا جو دونوں اہم تقرریاں ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، یا اس میں یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ ہاں ٹیکنیکل پرابلم ہے عاصم منیر کے معاملے پر، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہو کہ عاصم منیر کو جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ریٹین کیا جا چکا ہے، اور اب عاصم منیر کی جو ہے وہ طرف سے جی ایچ کیو کو اپنا منسٹری آف ڈیفینس کو ایک لیٹر موصول ہوا تھا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، تاہم یہ ہوا کہ جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس نے ان کو ریٹین کر دیا، یعنی ریٹین کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ان کی ریٹائرمنٹ ہے اس کو ختم کرتے ہوئے ان کو ایکسٹینشن دے دی ہے، تو یہ اس کی کابینہ نے باضابطہ طور پر منظوری دی ہے۔ تو جو اپنا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ریٹین ہو چکے ہیں، تو اس لیے ان کی 27 تاریخ کو ریٹائرمنٹ کا جو ایشو ہے وہ بھی ختم ہو چکا، اور آپ اگر صدر مملکت صاحب اسمبلی کو روکنا بھی چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 15 دن روک سکتے ہیں، 24 دن روک سکتے ہیں، 25 دن روک سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں روک سکتے، تو تب تک ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی پلان کیا جائے گا۔ ناظرین، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب عمران خان دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، دوسروں کو چور، بدماش اور ڈاکو اور بیماری اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن القابات سے نوازتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جو بھگوڑا سزا یافتہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس سے مشاورت نہیں ہو سکتی، اور اس کی مشاورت سے جو چیف آف آرمی اسٹاف تعینات ہوگا وہ متنازع ہوگا۔ تو ناظرین، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ زمان پارک میں کس سے ملنے گئے تھے، کس سے مشاورت کرنے گئے تھے؟ یعنی اس شخص سے مشاورت کرنے گئے تھے جو الیگل فارن فنڈنگ کیس میں اس کا اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن ثابت ہو چکی ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں اربوں روپے کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے۔ کیا اس شخص سے جو ہے مشاورت کرنے گئے تھے جس نے 1.5 ارب روپے کی گھڑی کچھ کروڑوں میں بیچ دی، یعنی وہ تحفہ توشہ خانہ سے اٹھا کے اور کوڑیوں میں بیچ دیا جس کی مالیت اربوں روپے تھی؟ کہتے ہیں نا کہ ناقدر شخص کو ایسی کوئی چیز نہیں دی جانی چاہیے کہ جس کی کوئی جو ہے وہ جس کے پاس کوئی قدر نہ ہو۔ تو بہرحال جو ہے وہ میں حیران ہوں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کیا اس شخص سے پرمیشن لینے گئے تھے جو توشہ خانہ کا چور ہے؟ کیا عارف علوی صاحب اس شخص سے مشاورت کرنے گئے تھے کہ جس پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جس کے مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ہونے کا الزام ہے؟ کیا آپ کو نہیں ہے پتا کہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً 50 ارب روپے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے، جو برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو واپس کروایا گیا تھا ملک ریاض کے اس سے، تاہم انفارچونیٹلی وہی جو ہے وہ ایک غیر قانونی طریقے سے جس کا معاملہ اس وقت نیب میں زیر سماعت ہے، تو اس کو جو ہے وہ ملک ریاض کے حوالے کر دیے گئے۔ 190 ملین پاؤنڈ یعنی مور دین 50 بلین روپیز، یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب زمان پارک میں کیا اس سے ملنے گئے تھے جو ایک بچی ٹیریان جو ہے وہ جو
اس کا ٹیریان وائٹ جو سیتا وائٹ کی بیٹی ہیں، جو عمران خان کی ناجائز بیٹی ہیں، جو خیانت کار ہیں، جس نے جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن میں اس وقت تک جتنے بھی گوشوارے جمع کرائے ہیں اس میں سب میں غلط بیانی کی ہے، جو نہ صادق ہے نہ امین ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں نے پوچھنا یہ تھا کہ صدر مملکت کیا ان سے ڈسکس کرنے گئے تھے جن کے خلاف ایف آئی اے اربوں روپے کی جو فیک اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے مختلف ممالک سے، جن میں اسرائیل اور بھارت بھی شامل ہیں، اور اسرائیلی اور بھارتی جو ہے وہ افراد بھی شامل ہیں؟ کیا مطلب جو صدر مملکت ایسے فرد سے یا ایسے شخص سے مشاورت کرنے کے لیے گئے تھے جو شخص یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سابقہ خاتون اول کروڑوں روپے اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہو، جس کی سونے کی جس کی ہیرے کی انگوٹھیاں اور ہیروں کے ہار جس کے مطلب اس میں ہوں، کرپشن میں شامل ہوں، اور سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین الیگل الاٹ کر دی گئی ہو۔ کیا صدر مملکت عارف علوی صاحب اس شخص سے جو مشاورت کرنے کے لیے گئے تھے جس شخص نے اپنی رہائش گاہ بنی گالا غیر قانونی طور پر الاٹ کروائی؟ سوچنے کی بات ہے۔ آج آپ کے خلاف مختلف عدالتوں میں جتنے مقدمات چل رہے ہیں، جس میں توہین عدالت بھی شامل ہے اور اے ٹی اے کے مقدمات بھی شامل ہیں، تو مطلب کیا صدر مملکت جو ایک وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، جو ایک وفاق کی علامت ہوتا ہے، کیا وہ ایسے فرد کے ساتھ جا کے مشاورت کر کے آیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ ناظرین، اس وقت ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان یہ کر دیتے ہیں، یعنی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی مطلب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے اور سمری بھی نہیں روکتے اور نوٹیفائی بھی کروا دیتے ہیں، تو پھر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، کم ہونا شروع ہوں گے، اور عمران خان کے پاس اس کے علاوہ اور راستہ کیا ہے؟ یا صدر عارف علوی کے پاس 243 کے تحت اس جو ہے وہ ایڈوائز پر ان کو نوٹیفائی کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور راستہ ہے کیا؟ ہاں، یہ تب ہوتا، یعنی یہ چیزیں تب ہوتی جب میں سمجھتا کہ جو ہے وہ عمران خان کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس کوئی راستہ موجود ہے، ان کے پاس کوئی متبادل موجود ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا، ظاہر ہے کہ انتہائی سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس سوائے سمری کی منظوری کے اور راستہ کیا ہے؟ اگر وہ نہیں بھی کریں گے تو بھی ہو جائے گا، آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو 20 دن کے بعد ہو جائے گا، 25 دن کے بعد ہو جائے گا۔ اور حکومت نے جس طرح میں نے کہا کہ پلان بی پلان سی تیار کر کے رکھے ہیں، اگر اس وقت بھی صدر چاہیں تو سمری کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیج سکتے ہیں، سیریس قسم کے اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج سکتے ہیں، تاہم حکومت اپنے جو اس کے متبادل پلانز ہیں اس کے مطابق نوٹیفائی کروا دے گی، اور اس پہ صدر عارف علوی صاحب کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہے ابھی تک، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایوان صدر سے جو پریس ریلیز جاری ہوگا اس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم اس کو مجبوراً قبول کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہمارا مطالبہ پورا ہوا کہ جو ہے وہ ایز پر سینیارٹی جو ہے وہ سب کچھ کیا گیا ہے، ان میرٹ سب کچھ کیا گیا ہے، اور جس طرح ہم چاہ رہے تھے، جو ہمارا مطالبہ تھا، جس طرح ہماری ڈیمانڈ تھی، اس کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمیں اب اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاہم ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جو اپنا چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ ملک کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو ایک عدم استحکام پایا جا رہا ہے، اس کے استحکام کے لیے تمام فریقین کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ اعلامیہ ہے جو آج ایوان صدر سے جاری ہوگا، جس کا سب کو انتظار ہے۔ تو بہرحال میرے ذرائع نے یہی کہا ہے، اور آج تک میرے ذرائع کبھی غلط نہیں ہوئے، اور اللہ کرے گا کہ آج بھی میرے ذرائع غلط نہیں ہیں۔ تو اس لیے ناظرین پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کھیل کھیلنا ہے تو ان کو کھیل لینے دیں۔
اور ویسے بھی عمران خان کے پاس 26 تاریخ کے بعد اور کوئی بیانیہ نہیں بچا ہے، تو 26 تاریخ سے وہ نئے انتخابات کا بیانیہ لے کر اٹھیں گے اور پھر اس پر تحریک شروع ہوگی اور اس پر پھر نئی ڈرامے بازی شروع ہوگی اور اس پر نئے معاملات شروع ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔